جی سر ڈسکنیکٹ ہو گیا تھا. ہاں آپ نے جو مجھ سے سوال پوچھا میں نے بتایا کہ میری 2 ذمہ داری ہے, ایک تو انتظامی سائڈ اور دوسرا پنجاب کمیٹی کے حوالے سے مختلف چھتوں کو جو وزٹ کرنا یا چیک کرنا اس کے حوالے سے. رات بھی یہی ہوا کہ آپس میں ڈسکشن میں فیصلہ ہوا کہ شاہ صاحب آپ وہاں پہ جائیں اور جا کے دیکھیں. اب میں آ رہا ہوں سب سے امپورٹنٹ چیز پہ کہ پچھلی دفعہ چیتر میں جو صورتحال کا ہمیں سامنا کرنا پڑا اس چھت کے حوالے سے, تو اس کے بعد باقاعدہ ایک قانون سازی کی گئی, ٹھیک ہے, اور قانون سازی کی گئی جس میں سب سے اس قانون سازی کا جو تھیم تھی وہ یہ تھی کہ ہائی فلائر کے اڑنے کا ایک طریقہ کار ہے, اور اگر کوئی بھی کبوتر ان طریقہ کار کو فالو نہیں کر رہا تو وہ اس کی پرواز ہمیں قبول نہیں ہے. اس کے لیے یہ ٹولی والے کبوتروں کی ٹولی والے کے حوالے سے ایک قانون بنایا گیا جس میں الفاظات کا استعمال کرتے ہوئے بھی بڑا خیال کیا گیا. 2 چیزوں کو کمبائن کیا گیا, مسلسل ٹولی کی شکل میں سامنے رہ کے اڑنے والے, ایک تو ٹولی بنی ہوئی ہو اور دوسرا ہوں بھی سامنے, جیسے یہ ہے کیا یہ ساتوں ہی ہے, یعنی آپ کاؤنٹ کر لیں گے. ہاں ساتوں ہی. ہاں جی جی بیچ میں بات ڈسکنیکٹ ہو جاتی ہے. بات وہی تھی کہ مسلسل ٹولی کی شکل میں اور سامنے رہ کے اڑنے والے کبوتر. پھر ٹولی بھی واضح کی گئی کہ کم از کم ٹولی سے میرا 4 کبوتر. اس پہ بھی اعتراض آیا ہوا اب ہمیں کہ جی ادھر 3 اسی طرح اڑی جائیں تو وہ آپ قبول کر لیں گے. دم سے دم اگر پکڑی ہو, زور کس بات پہ ہے؟ اکٹھے اڑنے پہ کبوتر کا دم سے دم پکڑ کر دم سے کافی بحث ہوئی ہے. نہیں دم سے دم پکڑ کرنے کا جو بیسیکلی تشریح ہے وہ یہ ہے کہ جہاں ایک کبوتر جانا ہے دوسرے تیسرے جو سب نے وہیں جانا ہے. جی جی. اور بعض کا یوں بھی لگ جاتا ہے کہ جیسے کہ آپس میں ٹکرا نہ جائے, اتنا قریب وہ رہ کے اڑ رہے ہوتے ہیں. تو یہ صورتحال ہے. اب بات یہ ہے کہ ایک دفعہ پھر میرے لیے کوشچن آ کھڑا ہوا ہے. یہ بہت اچھے شوقین ہیں, ان کے ہم یہ نہیں کہہ رہے, آئے ہیں انہوں نے ہمیں ویلکم کیا ہے اور سب چیزیں کی ہیں. بات یہ ہے کہ میں نے تو جا کے کمیٹی کے آگے گزارشات رکھنی ہے, اور اس سے پہلے میں اگلی بات نہیں کہنا چاہ رہا کہ یہ نفید آئے ہیں, یہ بھی کاپو آرگنائز کر رہے ہیں. یہ اچھا یہ حافظ فرقان کی چھت سے ہیں جی, عباس صاحب ان کے شاگرد بھی ہیں, اور وہاں پہ شوق بھی ان کا کچھ ہے, اور حافظ فرقان صاحب بھی کبوتر بڑے اچھے ہو رہے ہیں, ٹھیک ہے نا. تو مقصد دیکھیں جی فائنل یہی ہے ماشاءاللہ. بحث مباحثہ ہو چکا ہے اس بات پر, تو یہ رپورٹ دیں گے کمیٹی کو جا کے کہ ہم نے جا کے وہاں پر کیا کھویا کیا پایا. تو مالک مکان جو ہے, مالک چھت جو ہے, غلام حسین کاٹھیا صاحب کو بھی حق حاصل ہے, وہ اپنا سب کچھ آگے رکھیں گے. یہ ایک اڑان نہیں اڑی ہے میرے بھائی, یہ 5 اڑانیں اڑی ہیں. 4 اڑانیں وہ بھی رکھیں گے, 5ویں اڑان یہ بھی رکھیں گے. بیان سب ہوں گے, کمیٹی فیصلہ کرے گی, کسی کے ساتھ زیادتی نہ ہو. یہ ہمارا شوق ہے, ہمیں سب کو عزیز ہے. اس شوق کو صاف ستھرا رکھنا بھی ہمیں ہے, اور اس میں شوق میں غلام حسین صاحب نے اور تراب بھائی نے جو بھی آئے ہیں ان کو آپس میں اکٹھا چلنا ہے. یہ آج کی بات نہیں ہے, مسلسل یہ شوق چلے گا. یہ عشق ہمارا رکنا نہیں ہے, مگر اس میں تھوڑا بہت گیپ ہے, اس کو فل کرنا ہے. نہیں میں بتا دوں گیپ کو نہیں میں آپ کے خلاف پر کریں. آپ نے ایک بڑی خوبصورت بات کی. جی جی. ابھی عشق کے امتحان اور بھی ہیں, بس ایسے ہی ہے. ایسے ہی ہے. مقصد ہے کہ اس میں کوئی اپنی ذاتی پہ نہ بنائے, نہ کوئی ذاتی اپنے اوپر لے. جیسے میں سلام پیش کرتا ہوں غلام حسین کاٹھیا صاحب کو, میں سلام پیش کرتا ہوں. انہوں نے ہماری باتیں سنی, کمیٹی کے تلخ باتیں بھی انہوں نے سنی ہیں. ایسے نہیں ہے, ان کی چھت پر اگر کوئی ایسی بات آ بھی رہی ہے تو وہ سن رہے ہیں, مگر یہ اپنا موقف بھی دیں گے. اور جو ہم نے یہاں پر دیکھا ہے وہ ہم نے بیان بھی کیا ہے اس ویڈیو کے ذریعے. مختلف منصف صاحب سے بھی جو یہاں پر منصفی کر رہے ہیں, اور کافی لوگ یہاں پر موجود ہیں, سب نے اپنے بیان بھی دیے ہیں کہ کبوتروں کی کنڈیشن آج کی اڑان میں کیا ہے اس ٹائم. اور میں سمجھتا ہوں کہ 11 بج چکے ہیں, کبوتر ابھی بھی سامنے ہیں, کبوتر آسمان کی بلندیوں میں نہیں گئے. اسی حوالے سے جو ہے ہم آج یہاں پر وزٹ کی تھی. اور سارا آخری جملہ میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ یہ کوئی بھی پلیئر
میں صرف اتنی گزارش کر سکتا ہوں کہ جی میری ہمیشہ حلفاً ایک کوشش ہوتی ہے کہ کبھی بھی کسی پلیئر کے ساتھ زیادتی نہ ہو، اس کی حق تلفی نہ ہو، جس کا حق ہے ان تک پہنچے. جی ہے. آج بھی میں یہی کہہ رہا ہوں کہ ہمارے ذہن میں رتی بھر شائبہ نہیں کہ کاٹیا صاحب کے ساتھ کوئی زیادتی کی جائے یا کوئی ایسی چیز کی. ٹھیک ہے، ہم صرف اپنے قانون کے پہرائے کو دیکھ رہے ہیں اور کچھ بھی نہیں دیکھ رہے. یعنی کہ طریقہ کار، قانون اور آئین سے نکل کر کام ہوگا تو شوق نہیں رہے گا، ایک تلخ حقیقت بن جائے گی. قانون کے دائرے میں رہ کر شوق کریں، اور جو قوانین ہو، بڑے سے بڑا استاد ہو، چھوٹے سے چھوٹا کھلاڑی ہو، قانون سب کے لیے ایک ہے اور ایک ہونا چاہیے. میں اب یہاں سے اجازت دوں گا کیونکہ ویڈیو بہت زیادہ بن گئی ہیں، تو اسی حوالے سے جو ہے اب یہاں پر منصف بھی موجود ہیں، مالک بھی ہے، اور شام تک رپورٹ بھی آ جائے گی کہ کیا کہانی ہے، کس ٹائم کبوتر بیٹھتے ہیں، کیا نہیں.